ایک شخص تھا رشید، مذاق کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا لوگوں کا. He was the clown of the gathering. He used to make people laugh. کبھی کسی کو ٹانگ اڑا دی، کبھی کسی کو کوئی اور تکلیف پہنچائی. And this is a true story by the way. It happened back in 1990s. ہوا یہ کہ وہ ایک بار بار میں بیٹھا ہوا تھا اپنے فرینڈس کے ساتھ اور تاش کھیل رہا تھا. Everything was going on in the same routine. اسے گھر سے کال آتی ہے اور کال پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی وائف بہت سیریس کنڈیشن میں ہے. His wife was pregnant by the way. آپ کی وائف بہت سیریس کنڈیشن میں، آپ جلدی سے آئیے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے. وہ اس بات کو بڑا ایزی لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے لے جائیں آپ، اور اسی طرح ہلا گلا شروع کر دیتا ہے. دوبارہ کال آتی ہے، پلیز جلدی آئیے، شی از ان سیریس کنڈیشن، شی میں ریکوائر میجر آپریشن. ہی سیڈ اوکے میں آتا ہوں. ہی گیٹس اپ، جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں ایک بلائنڈ فقیر آتا ہے، ایک اندھا فقیر آتا ہے اور اس سے بھیک مانگتا ہے کہ اللہ کے لیے میری مدد کرو. عادت سے مجبور رشید کیا کرتا ہے کہ اس اندھے فقیر کو ٹانگ اڑاتا ہے. وہ اندھا فقیر گر جاتا ہے اور وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور اس کے دوست بھی ہنسنے لگ جاتے ہیں. یہ کر کے رشید چل پڑتا ہے ہاسپٹل کی طرف. ہاسپٹل پہنچتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ وائف بڑی سیریس کنڈیشن میں تھی، بٹ اس کا میجر آپریشن ہوا اور اللہ نے اسے ایک بیٹا دیا. ڈاکٹرز باہر آتے ہیں، کہتے ہیں رشید مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا. وہ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن ایک پرابلم ہے، آپ کے بیٹے کی آنکھیں نہیں، آپ کے بیٹے کی سائٹ نہیں. He can't see. رشید اسی وقت گر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے ایک بہت بڑا پہاڑ گرا دیا. اسے فوراً یاد آتا ہے کہ میں نے اس اندھے فقیر کو ٹانگ اڑائی تھی، شاید اللہ نے مجھے سبق سکھانے کے لیے میرا جو بیٹا ہے اس کی آنکھیں لے لی. وہ کہتا ہے اس دن کے بعد مجھے اس بچے سے نفرت ہو گئی اور میں اس سے دور بھاگنے لگا. میرا اس کو دیکھنے کا دل نہیں کرتا تھا. اس بچے کا نام اس نے رکھا سلیم. اس کی جو مدر تھی بہت نیک، تقوی والی، نمازی، پرہیزگار، اور وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی رشید کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، کہ اے اللہ اس کو ہدایت دیں، اس کی ہدایت کا انتظام کریں. اللہ ڈیفرنٹ طریقوں سے دعا سنا کرتا ہے. اللہ کا ایک طریقہ ہے انسان کو ہدایت دینے کا. رشید کہتا ہے کہ اس کے بعد وہ بچہ چل بھی نہیں سکتا تھا. کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا یہ تو کرپلڈ بھی ہے. اس نے کہا اب تو مجھے مزید نفرت ہو گئی اس بچے سے. اس کے بعد اللہ نے اسے 2 بیٹے دیے اور وہ سارا ٹائم ان بچوں کو دیتا تھا اور سلیم کو بالکل ٹائم نہیں دیتا تھا. جبکہ سلیم کی جو والدہ تھیں وہ بچے سے بہت محبت کرتی تھیں، بچے کو قرآن پڑھاتی تھیں، بچے کو قرآن حفظ کرانا شروع کر دیا ان کی والدہ. رشید کو بالکل نہیں پتا تھا. ایک دن رشید گھر میں بیٹھا ہوا، سلیم آیا. سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑا. سلیم نے کہا بابا مسجد میں چلیں. رشید بہت حیران ہوا، کہتا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ بابا مجھے راستہ پتا ہے مسجد کا، ہم مسجد میں چلیں. تو بڑا حیران ہوا، بڑا شرمندہ ہوا کہ بچہ اندھا ہے، اسے مسجد کا راستہ کیسے پتا ہے؟ اس نے کہا اچھا چلو چلتے ہیں. He said کہ by my surprise سلیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مسجد تک لے کر گیا. بالکل ٹرو انسیڈنٹ ہے. مسجد میں لے کر گیا، کہا بابا قرآن لائیں گے ذرا. رشید قرآن لے کر آتا ہے. سلیم کہتا ہے بابا سورہ کہف تو کھولیں. رشید بہت حیران ہوتا ہے، کہتا ہے میرے بیٹے تمہیں پڑھنا آتا ہے؟ تم نے کب سیکھا؟ وہ کہتا ہے آپ کھولیں تو صحیح. رشید کہتا ہے کہ میں نے کھول دی سورہ کہف. سلیم پڑھنا شروع کرتا ہے اور بڑی ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے سورہ کہف. رشید کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رشید رونے لگ جاتا ہے اور اس ٹائم اللہ سے کہتا ہے اے میرے اللہ یہ بچہ اندھا نہیں، اندھا میں ہوں. اندھا میں ہوں جس کے گھر کے قریب مسجد تھی لیکن آج تک مسجد کا راستہ نہیں پتا تھا. اندھا میں ہوں کہ قرآن میرے سامنے تھا لیکن میں نے آج تک نہیں پڑھا. یہ بچہ اندھا نہیں ہے. Verily it is the hearts that are blind, not the sight. وہ دن اور اس کے بعد کا دن، رشید کہتا ہے اس بچے نے میری زندگی تبدیل کر دی. میں نے ایک نماز نہیں چھوڑی، کوئی ایسا دن نہیں جب میں نے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. سلیم سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ باقی سب بیٹوں سے زیادہ میں اس کو توجہ دینے لگا.
پھر ہوا یہ کہ وہ بزنس ٹور پہ گیا رشید. پیچھے سے اس نے کال کی. سب سے پہلے سلیم کیسا ہے, سلیم کیسا ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ کو بہت یاد کرتا ہے, میں بھی سلیم کو بہت یاد کرتا ہوں. 1 مہینہ گزرا. 1 مہینے بعد وہ گھر آیا. گھر آ کر اس نے سب سے پہلے کس کا پوچھا, سلیم کہاں ہے, ویئر از سلیم. بیوی خاموش. بچوں سے پوچھا, مجھے بتاؤ سلیم کہاں ہے. بچوں نے کہا, بابا سلیم تو جنت میں چلا گیا. رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. وائف کو کہا, مجھے بتایا کیوں نہیں. وائف نے کہا, آپ کے پیچھے سے اس کو بخار ہوا تھا بہت تیز, جس کی وجہ سے ہم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے, آپ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تھا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جان جو ہے, اس کی روح جو ہے قبض کر لی. رشید بہت رویا. لیکن اس وقت رشید نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا, ہے میرے رب, میں نے ساری عمر غفلت میں گزاری, لیکن اس ایک بچے نے میری زندگی تبدیل کر دی. اس ایک بچے کو تو نے میری زندگی میں بھیجا تاکہ میں تیری طرف پلٹ جاؤں, تاکہ مجھے تیری یاد آئے. اور اب جب اس کا پرپس ختم ہو گیا تو تو نے اس کو اپنے پاس بلا لیا, کیونکہ یہ تیری امانت تھی. بردرز اینڈ سسٹرز, ڈو یو نو سلیم کون ہے؟ سلیم وہ چیلنج ہے, وہ مشکل ہے آپ کی زندگی میں جس کو آپ زحمت سمجھتے ہیں. سلیم وہ مصیبت ہے جس سے آپ کو نفرت ہے. لیکن سلیم کیوں آیا آپ کی زندگی میں؟ کیونکہ اللہ نے بھیجا. اور اللہ نے کیوں بھیجا؟ تاکہ آپ اللہ کی طرف پلٹ سکیں, تاکہ آپ اس سافٹ ویئر کو اپنا سکیں جو سافٹ ویئر آپ کے لیے اتارا گیا ہے, جس سے آپ نے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے. سلیم سے نفرت مت کیجیے, اپنی مشکلات سے نفرت مت کیجیے.